مجاہدین کے لیے سورہ الحمد کی تلاوت کریں. بسم اللہ. وفوض امری الى الله ان الله بصير بالعباد ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على النبي الأمي المكي المدني القرشي الهاشمي الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق المعلن الحق بالحق بالقاسم محمد. وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأرضين صاحب العصر والزمان خليفة الرحمن إمام الإنس والجان الذي بيمنه رزق الورى وبه طبقت الأرض والسماء. اللهم عجل فرجه الشریف. کاری اس کو دعا دیجیے، دعا کریں سب مل کر جو جلد سے جلد آئے دنیا سے ظلم اور بربریت ختم ہو اور مومنین کا حق ملے، ہم بھی اس کے ناصرین میں شامل ہو سکیں. اللہم کن ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه طويلا. اللهم صل على محمد وعجل فرجهم ورحمة الله على محبيهم ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِنْهَا كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْكَافِرِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. شناخت زمان awareness of the time ہمارا سبجیکٹ ہے. یہ دوسری کڑی ہے. کوشش کی جا رہی کہ دین کو حالات زمانہ سے مقایسہ کر کے دیکھیں کہ آیا دین نے جو رہنمائی کی ہے، دین نے جو گائیڈ لائنس بتائی ہیں، وہ زمانے کے ساتھ کتنے شریک ہیں، اور ہم جو مومنین ہیں ہماری ذمہ داری اس زمانے میں کیا بنتی ہے. یہ بحث ہوا کرے گی اور امید ہے کہ ہم لوگ اس کو نہ صرف سماعتوں کے حوالے کریں بلکہ عملی میدان میں پریکٹیکل اپنی زندگی میں لانے کی کوشش کریں. ورنہ جو ہے آمدن، نشستن، خوردن، گفتن اور برخاستن کا مسئلہ ہو جائے گا. آئے بیٹھے سنیں اور کھایا پیا چلے گئے. دین ایسا نہیں چاہتا. دین چاہتا ہے کہ ہم ذمہ داری کو پورا کریں، اور ذمہ داری یہی ہے کہ قرآن کہتا ہے کہ مومن وہ ہے جس کے پاس حیا ہے. کل میں نے بتایا تھا قرآن کی جس آیت کی تلاوت میں کر رہا ہوں، شرف ہے ہم سب کے لیے روزانہ 10 آیتوں کی تلاوت کریں. انشاءاللہ زندگی بدلے گی، خاندان کے ساتھ، بچوں کے ساتھ، اور حضرت ٹی وی رضی اللہ عنہ تعالیٰ کو بند کر کے انشاءاللہ. تو جلد سے جلد اس کے بعد آپ قرآن کو جب کھولیں گے تو قرآن سمجھ میں بھی آنے لگے گا اور قرآن سے قربت بھی ہوگی. ایک صلوات پڑھیں محمد قرآن کی مثالیں. کل میں نے بتایا تھا فلسفے میں ہے کہ قرآن مثالیں جتنی بھی ہیں تقریب ذہنی، ٹو میک اٹ کلوزر ٹو دی
پوائنٹ آف ویو جسے کہا جاتا ہے کہ کبھی بھی پوائنٹ آف ویو بتانے کے لیے ایگزامپلس پیراگلس دیے جاتے ہیں. قرآن میں مثالیں بہت سی ہیں، اور جو مثالیں قرآن دیتا ہے وہ تقریب ذہنی کے لیے نہیں ہے، بلکہ قرآن حقائق کو ثابت کرنے کے لیے مثالیں دیتا ہے. اور یہ جو مثال ہے قرآن کی مثال ہی نہیں، حقیقت یہی ہے. قرآن نے مثال دی ہے، مومن کی مثال حیات کی مثال ہے، زندگی کی مثال ہے. کافر کی مثال موت کی مثال ہے. کافر ایک مردہ ہے اور مومن ایک زندہ ہے. دوسری مثال یہ ہے کہ مومن کے پاس روشنی ہے، ٹارچ ہے، لائٹ ہے، اس روشنی کے ذریعے سے لوگوں میں گزرتا ہے. جب گزرتا ہے تو اس کو یہ پرواہ نہیں ہوتی کہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں، چونکہ اس کے پاس روشنی ہے، اس کی روشنی کیا کہہ رہی ہے، اسی روشنی کے سہارے وہ چلتا پھرتا ہے. اور یہ اگر ہمارے سامنے مطمئن نظر ہے تو ہماری زندگی بہت آسانی ہو جائے گی. اور یہ جو ہمارے پاس بچے ہمارے جو فوکس کرتے ہیں اور دنیا کے حالات کو دیکھ کر کے ہم سے کہتے ہیں مولانا اٹس ویری ٹف ٹو بی ان کینیڈا، ان امریکہ، ان دا ویسٹرن سوسائٹی، بہت مشکل کام ہے، یو ہیو ٹو بی ان آور شوز دین یو نو واٹ وی آر گوئنگ تھرو. آپ ہی کو معلوم ہونا چاہیے کہ جب آپ ہماری منزل پہ آئیں گے تب پتہ چلے گا کہ یہ ہے کیا دنیا. آپ چونکہ ممبروں پہ آتے ہیں، سیدھا گھروں میں رہتے ہیں، پراٹھے وراٹھے کھا کے چلے جاتے ہیں، آپ کو پتہ نہیں ہے کہ آپ ہماری زندگی کے حالات سے آپ گزرتے ہی نہیں ہیں، تو اسی لیے آپ کو پتہ نہیں ہے. لیکن میں بچوں کو سمجھا دوں، میں بھی 33 سال سے ہوں، آپ کے شوز سے گزر چکا ہوں. سب آپ پڑھی اور آپ کے ساتھ ساتھ ہوں، آپ کے ساتھ میں ہوں. میں نے قرآن کو، ہم کو سب چاہیے کہ ہمیں سب چاہیے کہ قرآن ایز اے مشعل راہ روزانہ اگر 10 آیتیں، جیسے کل میں نے سرکار کی حدیث سنائی تھی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فرمایا کہ 10 آیتوں کی تلاوت کرو تم غافل نہیں رہو گے. ہیٹ لیسنس ہماری جو ہے، ہماری غفلت، اس کی وجہ کہ ہمارے پاس روشنی سے ہم دور ہو گئے ہیں. تو پھر وہ روشنی کو جلا لیں گے تو بہت اچھی طرح سے ہمیں بات سمجھ میں آ جائے گی. ایک آیت میں دے رہا ہوں میری بہنوں کے لیے، میرے جوان بچوں کے لیے، نوجوانوں کے لیے. اگر راستے میں بچوں کو جو ہے ان مجالس کو سنائیے کہ آپ نے سنا کیا، سمجھا. میں نے ایک سال جب 1995 یاد ہے کہ آئی سی میں جو یہاں پر اشرا پڑا تھا، میں نے بہنوں سے گزارش کی تھی کہ بچوں کو ایک ہوم ورک دیں کہ پورے محرم میں مولانا نے کیا کہا ہے، جتنا ان کو یاد ہے وہ لکھتے چلے جائیں. کہاں سے ہم نے سیکھا؟ اس لیے کہ سرکار جب خطبہ انشاء فرماتے تھے، ہم حسنائیں جب آتے تھے گھر کو، شہزادی پوچھتی تھی نانا نے کیا کہا. تو اس سے کیا نتیجہ نکالنا چاہیے؟ نتیجہ یہ نکالنا چاہیے کہ قصے نہیں ہیں، بلکہ ہر بچے سے یہی سوال کرنا ہے کہ مجلس میں مولوی نے کہا کیا ہے، تاکہ یہ نشستن کی حد تک محدود نہ رہے بلکہ اندر سنک ہو. جب سنک ہوگا وجود میں تو پھر عملی میدان میں وہ آئے گا. تو راستے میں آپ بچوں سے پوچھیے کہ وہ did you understand what he has been said؟ کیا آپ سمجھے ہو یا نہیں سمجھے ہو؟ اس سے کیا ہوگا، ایک تو آپ کے لیے بھی دوہرا سبق ہو جائے گا اور بچہ بھی سمجھے گا کہ کیا سمجھا ہے. تو آپس میں اس بات کو آگے بڑھائیے تاکہ مجلسیں یہ کہانی گو کی جگہ نہ ہو. ہم نے فلاں عالم کو بلایا تھا، دنیا کا ٹاپ کا خطیب تھا، وہ آ گیا پڑھ کے چلا گیا، تو اس سے ہمارا نتیجہ نکلنے والا نہیں ہے جب تک کہ ہم پریکٹیکل زندگی میں ان تمام حقائق کو جو دین نے بتائے ہیں پریکٹیکلی ہماری لائف میں نہ لانے کی کوشش کریں. معاف کرنا بعض ذرا انجیکشن بہت سخت ہو جاتا ہے، لیکن میں سہلا کے دیتا ہوں. سوال کی غور کرے آپ اچھی طرح سے. یہ آیت پھر میں یہ آیت کو انسان کی نفس کی معرفت سے متعلق بیان کیا جاتا ہے. میں نے گزشتہ سال بامبے میں معرفت نفس کے عنوان سے 10 مجلسیں پڑھی، شاید کہیں آن لائن ہو تو اس میں بہت ہی اہم موضوعات ہیں، ان میں سے نفس کی معرفت بھی بہت زیادہ ہے. سورہ آل عمران، سورہ مائدہ قرآن کا 5واں سورہ ہے، اس کی 105ویں آیت ہے، 105 آیت، جس میں ذات پروردگار کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو. اب یہاں پر فوکس جو ہے نان مسلمز نہیں ہے، جو لوگوں نے ایمان کو قبول کیا ہے، یعنی دوز ہو آر اگری کہ ہاں جی ہم مانتے ہیں اللہ کو، روز قیامت کو، رسولوں کو، اماموں کو. یہ مومنین سے گزارش ہے. تو خدا گفتگو کر رہا ہے کس سے؟ مومنین. اسی لیے روایات میں ہے کہ قرآن جب پڑھو تو سلیقے سے پڑھو. ایک سلیقہ یہ ہے کہ جب کبھی کہیں آئے قرآن کی آیت یا ایھا الذین آمنوا، کیا کہو؟ لبیک لا شریک لک لبیک. ہم یہ سمجھ رہے ہیں حج ہی میں کہنا ہے. امام فرمان نہیں، حج ہی میں نہیں بلکہ اپنے قرآن کی تلاوت میں بھی اپنے زندہ ہونے کی دلیل پیش کرو.
جہاں کہیں قرآن کہہ رہا یا ایھا آمنو فوراً یہ کہو لبیک. اسی لیے ہم نے دنیا کا ایک ہی شہر دیکھا، شاید ان کے بزرگ علماء نے یاد دلا دیا ہے، وہ چیز باقی رہ گئی اس شہر میں. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. جیل فرق یہاں بھی یا ایھا الذین آمنوا ہے. اس شہر میں صلوات نہیں پڑھتے، جیسے حیدرآباد دکن میں نے دیکھا ہے اور لوگ پہلے لبیک اللہم لبیک کہتے پھر صلوات پڑھتے. کہاں سے سیکھا ہے؟ اس بزرگ علماء نے سکھایا کہ قرآن حدیث میں ہے کہ امام نے فرمایا جب کبھی یا ایھا الذین آمنو قرآن میں آئے تو فوراً جواب دو لبیک لا شریک لبیک، یا میں زندہ ہوں پروردگار، ہیئر آئی ایم ہیئر ٹو لسن. جس طرح سے باقی بیان کر رہا ہے لوگ سناٹے میں سن رہے ہیں کہ بولتا ہے کچھ ہے، ذرا سا دیکھو بھی کہیں مس نہ ہو جائے، بہت سیریسلی سن رہے ہیں. اگر کوئی مرجع یہاں پر آ جائے تو پورا ہیوسٹن یہاں پر آ جائے گا، سنی بھائی بھی آئیں گے، جو آ سکتے آئیں گے. اگر رہبر آ جائیں تو کیا ہوگا اس مسئلے میں، تو اندازہ نہیں لگا سکتے کہ سانس بھی نکل رہی ہو تو سن سکیں گے. تو اسی لیے قرآن ہی کہہ رہا ہے کہ جب قرآن پڑھا جا رہا ہے تو اس فن سے دور سب چیزیں بند کرو، بہت غور سے سنو. استمعوا، اس لیے کہ اللہ بول رہا ہے. جب اللہ بول رہا ہے تو ہماری گفتگو کہاں سے کام آئے گی؟ اس کی گفتگو سنو. یا ایھا الذین آمنو، او ہو یو بلیو، جو بلیو کرتے ہیں، ایمان رکھتے ہیں، ان سے گفتگو کر رہا ہے. علیکم انفسکم، بہت ہی قیمتی چیز از یور سیلف. یہ جو ایسنس ہے انسان کا، جس کو اقبال نے خودی کا نام دیا ہے، وہ خودی کیا ہے؟ ایسنس آف ہیومن بینگ، شخصیت انسان بھی. تیرے دریا میں طوفان کیوں نہیں ہے؟ تیرے دریا میں طوفان کیوں نہیں ہے؟ خودی تیری مسلمان کیوں نہیں ہے؟ تو مسلمان ہے لیکن تیری خودی ہونا، یور ایسنس شوڈ بی اے مسلم. تیرے دریا میں طوفان کیوں نہیں ہے؟ خودی تیری مسلمان کیوں نہیں ہے؟ عبث ہے شکوہ تقدیر یزداں، تو خود تقدیر یزداں کیوں نہیں؟ صلوات پڑھیے محمد. عموماً ہوتا یہی کہ فیک میری مولانا تقدیر میرے حالات ایسے ہیں، میرے حالات. قرآن نے اس کو بالکل ڈینائی کیا ہے. انسان کی کوشش، بلکہ قرآن کہتا ہے لیس للانسان الا ما سعی. ہیومن بینگز نتھنگ بٹ ہز اسٹرگل. اسٹرگل ہی انسان ہے، اسٹرگل سے ہٹ کر انسان نہیں ہے. اسی لیے حدیث میں ہے کہ کوے سے 3 چیزیں سیکھو. یہ لیجیے، انسان کو کوے سے کیوں سیکھنا ہے؟ دیکھیں امام کی حدیث ہے. آپ ایک کتاب گھر میں رکھیے، خوبصورت کتاب ہے، اس کا نام ہے تہذیب الاسلام. گھر میں ہونا چاہیے. بیڈ روم ایتھکس بھی اس میں بتائے گئے ہیں، کھانے کے ایتھکس بھی بتائے گئے ہیں، لباس کے ایتھکس بھی بتائے گئے. اچھی کتاب ہے علامہ مجلسی علیہ الرحمہ کی. اس میں یہ ہے کہ امام نے فرمایا کہ کوے سے سیکھو. ارے بھائی کوے سے کیوں سیکھنا ہے انسان کو؟ قرآن میں بھی ہے نا کہ جب بھائی نے بھائی کو قتل کیا تو مجھے معلوم نہیں تھا کہ اس کا جنازہ کیسے دفن کیا جائے، میت کیسے دفن کی جائے. تو معلوم ہوا قاتل قتل کرنے کے بعد میت کو کاندھے کو اٹھا کے لے پھرتا ہے. دفن جب تک نہیں ہوتا اس کو سکون نہیں ہوتا. آج جیسے آج بھی افغانستان میں میتیں اٹھا کے لے کے پھر رہے ہیں، عراق میں لے کے پھر ابھی تک دفن نہیں کر سکتے. صلوات پڑھیے محمد دفن نہیں کر سکے. یہ باپ پیدا میڈیا کوشش کر رہا ہے کہ اس کو ختم کر دے، نہیں ختم کر سکتے. ظلم کبھی ختم نہیں ہونا. بہرحال تو ذات پروردگار نے فبعث اللہ غرابا، خدا نے کیا کیا؟ کوے کو بھیجا. ایک جملہ کو میرے ساتھ ہیں آپ لوگ تو دیکھیے باصیرت جملہ ہے. انسان جب نبیوں سے نہیں سیکھتا تو جانوروں سے سکھاتا ہے. ذات پروردگار یہ کہتا ہے کہ تو یہ نبیوں سے نہیں سیکھ رہا ہے تو تیرے لیے کون ہے؟ یہ کوا ہے. حدیث میں ہے کہ 3 چیزیں کوے سے سیکھو. پہلی چیز، سب سے پہلے پرند میں یعنی برڈز پہ سب سے پہلے جو رزق کے لیے اٹھتا ہے کوا ہے. یعنی کہہ رہا ہے کہ میں کالا ہوں، میری وجود میں تمہیں خوبصورتی نظر نہیں آتی، نہ میری آواز میں، لیکن میں ایک چیز خوبصورتی رکھتا ہوں، وہ ہے میں رزق کے لیے سب سے پہلے اٹھتا ہوں. تو سب سے پہلے اٹھو. نمبر 2، دشمن کو وہ ایزی نہیں لیتا. آپ جھکے ہیں اڑ جاتا ہے، نو چانسز. حالانکہ آپ پتھر نہیں اڑانے کے لیے، اس کو کہتا نہیں چانس لینا نہیں چاہیے. دشمن کو کبھی کمزور مت سمجھو.
تیسری چیز ویسٹرن کنٹری کے لیے بہت اچھی چیز ہے، وہ اپنی پرائیویٹ لائف کو کبھی کسی کے سامنے بتاتا ہی نہیں. سلوات پڑھی محمد محمد وعجل فرج. معصوم کی حدیث ہے کہ اس کا ویسے 3 چیزیں سیکھو. تو یہاں پر جب کہا جاتا ہے، قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ تمہارا نفس بہت قیمتی ہے، بی کیئرفل، بہت ہی ہوشیار رہو، یہ نفس بہت قیمتی ہے. یہ نفس کیا ہے؟ ایسنس ہے. اور اقبال کہہ رہے ہیں کہ تو کہہ رہا ہے کہ میری تقدیر، مولانا حالات میرے خراب ہیں، میری تقدیر اچھی نہیں. خصوصاً میری بہنیں آئی ہیں سن رہی ہیں تو بہت اچھا لگے گا. جب کبھی پریشان ہو جاتے ہیں ہم لوگ ایزی، جیسے کہا جاتا ہے مولانا شارٹ روٹ ہی ہے، جب کبھی ڈرائیو یہ شارٹ ہے مولانا، یہ شارٹ ہے، تو انسان شارٹ روٹ بھی تلاش کرتا ہے. اللہ تک بھی چاہتا ہے کہ بہت کسی طرح سے شارٹ پہنچ جائے. تو مولانا آپ دیکھیے بہت ہی اچھی طرح سے سمجھنے کی کوشش کیجیے. جب کبھی پریشان ہوتے ہیں ہم لوگ، دعا اچھی چیز ہے، لیکن دعا کے شرائط اگر پورے نہ ہوں تو دعا پوری ہونے والی نہیں ہے. معصوم کی حدیث ہے، چھٹے امام کی حدیث ہے. مولا فرماتے ہیں 4 لوگوں کی دعائیں قبول نہیں ہوتی. یہ لیجیے 4 لوگوں کی دعائیں قبول نہیں ہوتی. نمبر 1، رزق کی دعا کرتا ہے، یا رازق کو، یا رازق کو، بڑی تسبیح لے کے بیٹھا ہوا ہے، یا رازق کو، یا رازق کو، یا رازق کو، تسبیح پھیروں کس کو گھیروں. بہت بڑی تسبیح ہے، متقی بتا رہا ہے، سب کو دنیا کو بتا رہا ہے، تسبیح چل رہی ہے، یا رازق کو کہہ رہا ہے. خدا کہہ رہے ہیں کہ اس کا یا رازق کو کام آنے والا نہیں ہے جب تک کہ محنت نہیں کرے گا. پھر یا رازق کو نہیں کہے گا، اس کو رزق ملنے والا نہیں ہے. دوسری عجیب و غریب چیز ہے کہ اگر شوہر کے خلاف بیوی بد دعا دے تو قبول کر لیتا خدا. ہوشیار رہیے، حدیث ہے، معصوم کی حدیث ہے کہ بیوی بچوں کے ساتھ اس طرح سے زندگی بسر مت کرو کہ اندر ہی اندر عورتیں کوسیاں دینے لگیں. معصوم کی حدیث ہے. اسی لیے بچوں حدیث میں ہے کہ جب خدا نے دیا ذرا سا بھی جنرس، تم جتنی جنرسٹی بتاؤ گے خدا بھی اتنا تم پر جنرس ہوگا. حدیث میں ہے کہ جتنا تم رزق بھی بچوں کے لیے کھولو گے خدا اتنا ہی زیادہ تمہارے لیے کھولے گا. تو اگر بیوی کے خلاف شوہر دعا کرے تو خدا قبول نہیں کرتا. یہ لیجیے جو ون سائیڈڈ ہوگی نا کہانی. خدا کہہ رہا ہے کہ اگر شوہر بیوی کے خلاف کوسنی دے تو خدا قبول کرنے والا نہیں ہے، لیکن بیوی اگر شوہر کے خلاف بولے دعا کرے تو قبول ہونے والی. کیوں بھائی؟ اس لیے کہ خدا نے شوہر کو یہ حق دیا ہے، وہ حق استعمال کرے گا. حالات اچھے نہیں، سسٹم خراب ہے تو وہ حق کو استعمال کر لے. رونے پیٹنے سے کچھ مرد ہو بھائی، مرد کو ایک سلوات پڑھی محمد. تیسری چیز، ایک شخص نے بہت دولت تھی، ہم نے دیکھا کہ بہت سے لوگ جن کے پاس دولتیں تھیں بچے ان کے ہاتھ سے نکل گئے، نہ دولت باقی نہیں، کیسے کیسے ایسے ویسے ہو گئے جی، کیسے کیسے ایسے ویسے ہو گئے، ایسے ویسے ایسے کیسے ہو گئے. تو ایسے ویسے ویسے کیسے جو کیسے ہو جاتا ہے، انسان سمجھتا ہے کہ دولت باقی رہے گی. خدا کا کہنا دولت کمانا تمہارا کمال نہیں ہے. بعض روایتوں میں یہ بھی ہے ہم بے وقوفوں کو اتنی دولت دے دیتے ہیں، عقل مند آنکھوں منہ میں انگلی رکھ کے کاٹتے رہتے ہیں، یہ کیا ہوا، یہ کیسا. تو خدا کہتا ہے دینا ہمارا کام. اس کے معنی نہیں کہ آپ محنت مت کرو، محنت کرو، کوشش کرو، صحیح کرو، لیکن دینا ہمارا کام، ہم دیں گے. تو اگر کوئی شخص دعا کر رہا ہے اور اس کی دعا قبول ہونے والی نہیں ہے جب تک کہ محنت نہیں کرے گا. اگر کوئی مرد دعا کر رہا ہے بیوی کے خلاف، خدا نے راستے بتائے، قبول ہونے والی نہیں ہے. تیسرے کہ خدا نے دولت دی تھی، اگر اس نے صحیح استعمال نہیں کیا وہ دولت ختم ہو جائے گی، اس کی دعا قبول ہونے والی نہیں ہے. چوتھے، بہت ہی آسان، بہت ہی مشکل مسئلہ، میں نے اپنی زندگی میں یہاں پر ویسٹرن کنٹری میں ٹورنٹو میں نے کئی کیسز دیکھے ہیں. ہم لوگ پارٹنرشپ شروع کر دیتے ہیں. سب سے خطرناک چیز پارٹنرشپ ہے. قرآن میں سب سے بڑی آیت جو ہے اباؤٹ گیو اینڈ ٹیک نہیں ہے، لین دین نہیں ہے. سب سے بڑی آیت قرآن میں سورہ بقرہ کی سب سے بڑی آیت لین دین سے متعلق ہے کہ جب کبھی لین دین کرو تو کیا کرو، 2 گواہوں کے ساتھ لکھ لیا کرو. ہمارے پاس بزنس جب پورے پیک پہ ہوتا تب دونوں لڑ کر کے آتے ہیں. پہلے تو مروی کے پاس آتے نہیں کہ کورٹ پہ جاتے ہیں. میرے سامنے ایک کیس ہوا، میں بتاؤں آپ کو، اس لیے بتا رہا ہوں کہ ٹو دی پوائنٹ ہے، ٹوڈیز پرابلم ہے. 2 بھائی بومنگ بھائی میرے پاس آئے تھے، میں بتا رہا ہوں 25-30 سال پہلے کی بات ہے. دونوں کا $67,000 کا کیس ہے. میں نے کہا کہ دونوں مجھے لکھ کے دیجئے کہ آپ دونوں میرے فیصلے سے راضی رہیں گے تب میں فیصلہ کروں. تو دونوں کر گئے کہ ہم تو یہ لکھ کے نہیں دیں گے. میں نے کہا جائے کورٹ کو گئے.
ہر ایک نے 60,000 خرچہ کیا. 60,000 ریالٹی بتاؤں 60,000 تو لائر بیٹھے ہوئے نا بھی. میری بہن میرے بھائی اگر پریشان ہو جاؤ تو لائر تمہارا نتیجہ دینے والا نہیں ہے, دین نتیجہ دینے والا. تو کیسے دین نتیجہ دے تو میں آپ کو مثال دیتا ہوں بہت اچھی طرح سے. تو چنانچہ ہوا یہی کہ 60,000 ڈالر خرچ ہوئے. آخر میں جج نے کیا کہا؟ جج نے کہا جاؤ جا کر کے مصالحت کرو, انہیں پلٹ کر پھر سلوار پڑی. ہمارے پاس ویری کمپلیکس جو ہے سچویشنز کو مراجع کے پاس جاتے ہیں, علماء کے پاس جاتے ہیں, منٹوں میں حل ہو جاتے ہیں. میں انڈیا سے ہوں اور پاکستان میں جاتے ہیں, ملینز آف کیسز ہیں, ابھی تک 20 سال گزر گئے ہیں, نتیجے نہیں نکلے ہیں. اسی لیے اسلام کہتا ہے کہ تم نہیں کرو. آئے ہیں تو بات میں بات نکلتی جا رہی ہے, اچھا ہے کہ سمجھتے بھی جائیں. چلے امام علیہ السلام کا زمانہ ہے. اللہم صلی میں تیزی تو نہیں بول رہا ہوں, میرے ساتھ ہیں نا آپ لوگ, سمجھ میں آ رہے ہیں سب چیز. چلے امام کے زمانے میں عمار بن حنظلہ اچھے صحابہ میں سے ہیں اور راوی قوی ہے, انہیں علم رجال میں اس کو بہت اچھی نام دیا گیا. وہ آتا ہے کہ سیناریو پیش کرتا ہے. میرے ساتھ رہیے. وی کین سیو ملینز اگر ہم عمل کرنا چاہیں. انفارچونیٹ کیس یہ ہے, میری میں ذرا سا کبھی کبھی بلنٹ ہو جاتا ہوں, بہت ہی شارٹ بہت سخت دے دیتا ہوں, مگر ہے حقیقت یہ. میں 2-3 سال پہلے گجرات گیا تھا, انڈیا گجرات, بھاؤ نگر. وہاں پر ایک ایڈیم میں نے سنا, ایکسپریشن جس کو محاورہ کہتے ہیں, تمثیل کہتے ہیں. سیٹ میں سکھاؤ من جھاپا سودی. اب یہ گجراتی ہے, اس کا میں جو لوگ گجراتی جانتے بہت اچھی طرح سے ہنس رہے ہیں, مسکرا کے رہے ہیں وہ لوگ. انہیں سیٹ کیا کرتا, اپنے بوائے سے سکھاتا رہتا ہے کہ تم یہ نہ کرو, یہ نہ کرو, یہ نہ کرو. وہ بوائے جو ہے جو کام کرنے والا دکان میں سر ہلاتا رہتا ہے, یس سر یس سر یس سر. جیسے ہی دروازہ بند باہر نکلا, پھر اس کو وہی کرنا ہے جو اس کو کرنا ہے, سیٹ کی بات چلنے والی نہیں ہے. ہم بھی مجلس میں مولوی جو کہتے ہیں یس مولانا بہت اچھا, باہر نکلے تو جو ہم کو کرنا ہے مولوی تو بولتا ہے رہتا ہے سلوات ہم نے انبیاء کی نہیں سنی تو مولویوں کی کیا سنیں گے. ماشاء اللہ یہ مجالس کی وجہ سے تو ہم لوگ سنتے آتے ہیں, بہت سی زندگیاں بدلتی ہیں. انشاءاللہ ہم لوگوں کو خدا توفیق دے کہ ہم لوگ سنیں اور سمجھیں. ملینز وی کین سیو. بہت سے نوجوان پوچھتے ہیں مولانا if I follow Islam what will you get, and if you follow this hadith you will save millions of dollars. میں بتاتا ہوں ابھی. چھٹویں امام کے زمانے میں عمار بن حنظلہ آتا ہے, سیناریو پیش کرتا ہے. سیناریو ایک ہے, 2 بھائیوں کا انہیریٹنس کا کیس ہے, ترکے کا کیس ہے, وراثت کا کیس ہے. ایک جملہ میرا اور سن لیجیے. خدا اس میراث پہ لعنت کرے جو بھائی کو بھائی سے جدا کر دے, بہن کو بھائی سے. میری آپ اچھی طرح سنیے, اہمیت رشتہ داری کی ہے, دولت کی نہیں ہے. ہار جائیے مگر رشتے کو چھوڑیے نہیں. سلوات پڑھیے. اور ہار کرنے کے خدا دیتا ہوگا. آپ زندگی میں دیکھیں کبھی ہار جائیے بھائی کے لیے, لے لیتے ہو آپ, چھوٹا بہت لڑ رہا ہے, لے لے مجھے کچھ بھی نہ دے, خدا ان کو وہ دے گا جو اس کو بھی نہیں دیا. میں نے اپنی زندگی میں کئی ایسے واقعات دیکھے ہیں, میں نے خود اپنی زندگی کے لیے ترجمہ کیا. 2 بھائیوں کا سیناریو پیش کرتے ہیں. عمار بن حنظلہ کہتے ہیں مولا 2 بھائی ہیں, ترکے کا کیس ہے, انہیریٹنس کا کیس ہے. should they go to منصور's court, یہ جو منصور دوانی کا جو گورنمنٹ کا کورٹ ہے, اس پہ جائیں. what should they do, کیا کرنا چاہیے ان کو؟ مولا نے کہا اگر وہ گئے اس کورٹ میں, دنیا والی کورٹ میں, اور کو انسیڈنٹلی قرآن اور ہمارے حدیث کے مطابق بھی فیصلہ ہو گیا, پھر بھی ناجائز ہے. دیکھیں میرے ساتھ رہیے, امام کا قول سنیے. امام فرما رہے ہیں کہ گئے کورٹ میں کس کے, منصور کے, فیصلہ ہوا کیسے مطابق ہے, قرآن مطابق ہے, مکتب اہل بیت یعنی حدیث امام کے برابر, پھر بھی مولا کہتے ہیں ناجائز ہے. کیوں؟ اس لیے کہ سورس ناجائز ہے. توجہ کا طالب ہوں. یہ جو میری بہن, یہ جو میرے بھائی پریشان ہو کر کے ذرا بچوں کا کیس آیا, فوراً چلے جاتے ہیں, ناک کرتے ہیں ڈور کو, کس کے, لائرس کے ڈور کو.
لوہا تو کھولا ہوا وہ ڈور کو تاکہ آپ سے پیسہ لے، آپ کو اس سے ہمدردی کیا ہے، آپ سے کیا ہمدردی، آپ کے بچوں سے کیا ہمدردی ہے؟ اسی لیے اگر آپ کو حقیقت چاہیے تو وہ عالم کا حقیقت میں خدا ترس ہے، قرآن و حدیث کو دیکھتا ہے، اس کے پاس جائیے۔ امام نے فرمایا کہ اس کے پاس جانا شرعاً اشکال ہے، تو اس نے کہا کہ مولا پھر یہ دو بھائی کس کے پاس جاؤ؟ مولا نے کہا اس کے پاس جاؤ جو ہماری حدیثوں کو نقل کرتا ہے، قرآن کی شرح پیش کرتا ہے، تفسیر کرتا ہے۔ قولہ قولنا امرہ امرنا، اس کا قول ہمارا قول ہے، اس کا امر ہمارا امر ہے، اس کا کمانڈ ہمارا کمانڈ ہے۔ تقلید اب شروع نہیں ہوئی، اماموں کی زندگی ہی میں شروع۔ صلوات اللہ محمد صلی محمد وعجل فرجہ۔ میں 10 مجلس سے تیار کر رہا ہوں تقلید ڈیورنگ دا ٹائم آف امامت۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ غیبت کبریٰ کے بعد تقلید، جی نہیں، امام معصومین کے زمانے ہی میں تقلید شروع ہوئی، اس لیے کہ امام جو ہمیں رہنمائی کرتا ہے وہ سپر نیچرل رہنمائی نہیں کرتا، ہیومنلی پاسبل مینز کو سامنے رکھتا ہے تب رہنمائی کرتا، ورنہ امام ہی نہیں ہے ہمارا۔ اگر انسانی اقدار کو ہاتھ سے نکالے، شہزادی فاطمہ زہرا کو چکی کیوں پیسنی پڑی ہوئی؟ کیا ضرورت ہے شہزادی کو چکی پیسنے کی؟ لقد تمجلت یدا، دونوں ہاتھ گٹھے آ گئے تھے، شہزادی کیا ضرورت تھی؟ شہزادی کہہ رہی ہے مجھے ضرورت نہیں تھی، میں اشارہ کرتی تو ملک آ جاتا تھا، لیکن یہ غریب کو جو قیامت تک آنے والی ہے اس کے لیے رہنمائی کی ضرورت تھی۔ میں اس لیے محنت کر رہی ہوں، دنیا کو بتاؤں محنت کرنے میں عیب نہیں ہے، بھیک مانگنے میں۔ صلوات پڑھیے وعجل فرجہم۔ تو ہم لوگ دین کو جو ہے کارنر مت رکھیں، دین اہدنا الصراط المستقیم ہے، ایک ہے حنیف ایک ہے جنیف، سمجھے اچھی طرح سے۔ دین حنیف کس کو کہتے ہیں؟ اپرائٹ۔ اپرائٹ کیا ہے؟ آپ صراط پہ بازو میں دیکھتے ہیں کہ کچھ روڈ کے پہلوں میں بھی روڈ بنا ہوا ہے، اس کو کیا کہتے ہیں ہم لوگ؟ شولڈرز۔ شولڈرز بھی بنے ہوئے کہ نہیں ہے؟ اور یہاں بات میں جائیے، فٹ پاتھ بھی بنے ہوئے ہیں۔ فٹ پاتھ آپ کا راستہ نہیں ہے، راستہ جو اہدنا الصراط ہے، تو ایک صراط ہے ایک ہے جنیف ہے۔ جنیف وہ فٹ پاتھ ہے جو لیڈ نہیں کرے گا آپ کو کہیں نہ کہیں اور پہنچا دے گا۔ حدیث یہ کہتی ہے، قرآن یہ کہتا ہے کہ تم پید پروردگار، یعنی وہ راستہ جو اہل بیت نے تمہیں بتایا اس کو اختیار کرو، وہ راستہ بتا دیا گیا ہے۔ ایک جملہ بولو، صاحبان بصیرت محرم سے مجلس سے سن رہے ہیں آپ لوگ، اور یہ جملہ لے کے جائیے اچھا تحفہ۔ اہل بیت نے مشکل کشائی کر دی ہے، کہہ گیا جملہ، یعنی زندگی کے تمام اصول بتا دیے ہیں۔ صلوات پڑھیے محمد وعجل فرجہم۔ اللہ نے ان کو بتایا، انہوں نے پوری رہنمائی کر دی، پوری لائف کو ہاؤ ٹو لیڈ دس لائف دے ہیو شون اس۔ ہم لوگوں کا پرابلم کیا ہے؟ پریکٹیکل ہے، پریکٹیکلٹی میں ہم جب آتے ہیں تو ہم لوگ فیل ہو جاتے ہیں۔ تو آئیے 4 لوگوں کی دعائیں قبول نہیں ہوتی، معصوم نے فرمایا، اور قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ دیکھو تمہارے پاس ایک پریشس چیز ہے، پریشس چیز کیا؟ تمہارا وجود ہے۔ تمہارے وجود کے اندر کیا ہے؟ ایسنس کیا ہے؟ وہ ایمان ہے۔ اگر ایمان تم کھولو تو ہاتھ سے نکل جاؤ۔ تو ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ پریشان ہوئے۔ میں پاکستان فرسٹ ایئر جب میں گیا تھا کراچی میں، ایئرپورٹ سے راستے میں کئی بورڈ میں دیکھا، عامل فلاں، عامل کامل فلاں، عامل کامل فلاں۔ اسی رات میں نے مجلس کیا، غافل غافل کامل فلاں، غافل غافل، اس سے زیادہ غافل نہیں ہے۔ تو ہماری بہنیں فوراً پریشانوں کے پاس جاتے ہیں، اس کے پاس، اور جانے کے بعد وہ کہتا وہ آیا بھی شکار میرے پاس، جی کیا ہے آپ کا نام کیا؟ واٹس یور نیم؟ یور ڈیٹ آف برتھ؟ لیٹ می وہ ذرا ذائچہ کھینچتا ہوں، دیکھتا ہوں کیا، اوہ آج کل حالات بہت خراب ہیں، جاب نہیں ہے، بالکل صحیح ہے، بیٹی کی شادی نہیں ہو رہی، سب گھر کا پرابلم ہے، ہر ایک گھر کا پرابلم ہے، یہ نہیں ہو رہا وہ نہیں، سب سر ہلاتے رہتے ہیں، کسی نے چاروں طرف سے تمہارا باندھ دیا ہے، یہ تو پورا گھر کی بات بول رہا ہے میری، اب اس کو کھولے گا کون؟ کہ مجھے 10,000 روپے دے دو میں کھول دوں گا۔ آپ کا کھلے یا نہ کھلے، اس کا تو کھل گیا۔ جی حقیقت بات یہ ہے، وہ دکان کھلا ہے اس کے کھولنے کے لیے، آپ کے کھولنے کے لیے نہیں ہے۔ جس کے پاس قرآن ہو، جس کے پاس نہج البلاغہ ہو، جس کے پاس صحیفہ سجادیہ ہو، جس کے پاس دولت نیچے ہو، بھیک مانگ رہا ہو۔ صلوات پڑھیے محمد اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ کیا ہے؟ اس لیے کہ ہم لوگوں نے دین
کو جیسے کہ دینداروں سے سمجھنا چاہیے، نہیں سمجھا ہے بلکہ دین کو ایک سپرفیشل دنیا میں لے جانا چاہتے ہیں. اور بعض لوگ ایسے بھی یہ کہتے ہیں کہ آپ لوگ جنت میں جائیں گے، صبح سے شام تک وہی مجالس پوری محرم سفر میں، گھبرائیے نہیں آپ جنت میں جائیں گے. اب سب نعرے ہے نہیں فری میں جنت مل رہی ہے، ابھی آپ کو کیا کرنا نعرے لگانا بھیا، فری میں جنت آپ کو پریشان نہیں، آپ یہاں آ جائیے جنت میں جائیے. کل میں نے جملہ کہا تھا اسلام جنت کی ہوا کھلانے نہیں آیا. جی ہم لوگ جیسے کہتے ہیں نا بھی جنت میں جائیں گے وہاں حور ملے گی، وہاں بٹیر ملیں گے. یہ بھی انسان کتنا ہے، یہاں بھی دنیا میں آیا حور بٹیر، حور مرغی کی تلاش میں رہا، وہاں بھی گیا حور بٹیر، شکم اور شکم سے نیچے اس کے علاوہ کہیں اترا ہی نہیں. صلوات پڑھی محمد کتنا انسان اتنا محدود ہو گیا. ارے بھائی حقیقت یہ ہے کہ لذت عبادت یہ نہیں ہے کہ دنیا کی لذت میں آ جاؤ، لذت عبادت یہ ہے کہ اس سے محبت کرو، اس سے محبت کرو. کل انشاءاللہ وہ کل دو راؤنڈ بہرحال میرے ساتھ رہی اور کوشش کیجیے سمجھنے کی میں بھی انشاءاللہ آپ کے ساتھ ہوں. میرا استاد بہت اچھا جملہ کہتا تھا، ہم کہتے ہیں اس کے معنی نہیں کہ ہم پرفیکٹ ہیں. جیسے انسان کپڑے دھوتا ہے نیت اس کی کپڑے دھونے کی ہے، لیکن بعد میں دیکھتا ہے اس کے ہاتھ بھی صاف ہو گئے. ہم بھی جب کہتے ہیں ہم پر بھی اس کا اثر. صلوات پڑھیے محمد عجل فرج. تو کیا کریں اس مسئلے کو؟ علیکم انفسکم، بی کیئرفل تمہارا نفس. کیا ہے مومن کے پاس؟ میری بیٹی، میری بیٹیوں، میرے بیٹوں، میرے بچوں، میرے بزرگوں، سنو وہ قرآن کتنا خوبصورت بتاتا ہے. تمہارے پاس کیا ہے؟ تمہارے پاس ٹارچ ہے، لائٹ ہے. تو ڈونٹ ایور سے وہ لوگ ہم لوگ نہیں. قرآن کہتے ہیں تمہارے پاس زندہ ہے، تم زندہ ہو، یور لائف، دے آر ڈیڈ. تمہارے پاس روشنی ہے، ان کے پاس روشنی نہیں ہے. علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم. کبھی یہ نہ کہو کہ فلاں تو نہیں کرتے، فلاں تو نہیں کرتے. گمراہوں کی مثال تم کو نہیں ہے، تم ہدایت یافتہ ہو، تمہاری مثال ہدایت یافتہ کی ہونا چاہیے. گمراہوں کی مثالوں پر تم عمل نہ کرو. لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم. یہ دیکھو الیہ مرجعکم، تمہارا سب کچھ ہمارے پاس آنا ہے، سب کو آنا ہے. تمہارے پاس جو ایک چیز ہے وہ ایمان ہے. تمہاری کمیونیکیشن جو کیا ہے وہ ایمان ہے. جو موٹیویشن فیکٹر ہے وہ کیا ہے؟ وہ ایمان ہے. کیا کیا دنیا نے؟ ہے میرے ساتھ آپ کو میں مثال دیتا ہوں. دیکھیے اللہم صلی اللہ کہتے ہیں کہ ٹرائنگل از دی موسٹ پاورفل اینگل. کہا جاتا ہے نا آج کل کی بلڈنگ میں جتنی بھی دیکھیں گے آپ کو ٹرائنگل کا سچویشن ہی بہت زیادہ ہو رہا ہے. دین بھی ایک ٹرائنگل چاہتا ہے، موٹیویشن فیکٹر، مین پاور اور بجٹ. یہ ٹرائنگل موٹیویشن فیکٹر، مین پاور، بجٹ. یہ ٹرائنگل اگر مضبوط ہو جائے گا تو مشن جو آگے بڑھے گا. تو موٹیویشن فیکٹر کیا تھا سرکار کے سامنے؟ وہ بلائے تھی نعرہ تکبیر، آگے بڑھے. مین پاور چاہیے تھا، کس نے دیا؟ ابو طالب نے دیا. بجٹ چاہیے تھا، بجٹ الکبریٰ نے دیا. تو یہ تین چیزیں ہوئی. آج بھی موٹیویشن فیکٹر ہے، مجالس حسینی ہے. اس لیے دنیا کو پریشانی اس لیے نہیں ہے کہ مجلس ہوتی ہے، دنیا کو پریشانی یہ ہے کہ یہاں پر دین بتایا جاتا ہے. تو اسی لیے آپ دیکھیں کہ آپ امام حسین تو بڑی بات ہے، حتیٰ زیارت حسین سے لوگ پریشان ہیں کہ دنیا میں کوئی ایسا کتاب نہیں ہے کہ جس کے لیے زائرین اتنے ملینز ایک روز ایک جگہ جمع ہو اور بغیر پریشانی کے، بغیر کوئی پریشانی کے وہاں سے نکل بھی جائیں اور کسی کا بال بھی بھیکا نہ ہو. یہ سوائے مکتب اہل بیت کے کسی گھرانے میں ریالٹی ہے. صلوات پڑھیں محمد والا. موٹیویشن فیکٹر کیا ہے؟ مجالس ہیں، امام حسین ہیں، اہل بیت ہیں. اور مین پاور کیا ہے؟ مجتہدین ہیں. اور بجٹ کیا ہے؟ خمس ہے. تو آج کی دنیا نے تینوں کا اٹیک شروع کیا. مجلسوں کو دوسرے ڈھنگ سے اٹیک کرنا شروع کر دیا، اجتہاد پر ایک دوسرے ڈھنگ سے اٹیک کرنا شروع کر دیا، اور خمس پر ایک دوسرے ڈھنگ سے. تو یہ تینوں پہ اٹیک ہو رہا ہے. تو اسی لیے حدیث سنانے جا رہا ہوں، اس کے بعد کل میں الاوریٹ کروں گا. میرے ساتھ ہے نا آپ لوگ سب؟ حدیث سنیے امام صادق علیہ السلام. یا میں تیزی سے جا رہا ہوں یا لے کے آپ لوگ یہ سر ہلا رہے ہیں؟ سب مل کر کے اچھے سے صلوات پڑھیں. موسم کا قول ہے، مولا کا قول ہے، عالم بزمانے. عالم کے معنی
اسکالر بھی آج کی فیکلٹیز جائیے تھاؤزنڈس آف فیکلٹیز ہو گئی، حتیٰ یہ جسم کو بھی انسان نہیں پہچان سکا، اس لیے اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے. خون کے لیے الگ ہے، ہارٹ کے لیے الگ ہے، ENT الگ ہے، ہارٹ کے اندر ڈیزیزز کے لیے الگ ہے، بلڈ کے لیے الگ ہے، بلڈ کے ڈیزیزز کے لیے الگ ہے. جتنا انسان پڑھتا جا رہا ہے اتنی ہی اس کی جہالت کا علم بڑھتا جا رہا ہے. حقیقت میں علم نہیں ہے، جہالت کا علم ہے. ہمیں اتنا معلوم ہے کہ اتنے جاہل ہیں. جتنا ہمارا علم بڑھتا جا رہا ہے ہماری جہالت کا علم بڑھتا جا رہا ہے. حقیقت میں علم کیا ہے؟ وہی جہالت کا علم ہے. ہمیں معلوم نہیں تھا، اسی لیے دیکھیے بہت اچھی طرح سے مولانا نے کیا فرمایا، عالموں بے زمانی ہی، بی اویئر آف دا ٹائم. چھٹے امام کا قول ہے اور آج کا تحفہ ہے. عالموں بے زمانی ہی، اویئرنیس آف دا ٹائم. اگر آپ عالم ہیں زمانے کے، لا تہجم علیہ اللوابس. ہجوم اردو میں استعمال کرتے ہیں ہم لوگ. ہجوم کس کو کہتے ہیں؟ ارے بھائی مجلس میں ماشاءاللہ ہجوم تھا، یہ ہے کہ ٹرافک میں ہجوم تھا. ہجوم کے معنی بہت سے لوگوں کا ہونا، مگر عربی میں ہجوم لوگوں کا ہونا نہیں ہے. جنگ میں جب سرپرائز اٹیک ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں ہجوم. جب وارز میں سرپرائز اٹیکس ہوتے ہیں اس کو کہتے ہیں ہجوم. امام فرماتے ہیں کہ if you are aware of the time، تم پر سرپرائز ایل ایفیکٹ جو دنیا کے نہیں رہتی، اٹیک نہیں کر سکیں گے. اگر تم دنیا کے اویئرنیس کو اپنے ساتھ رکھو کہ جو دنیا میں اٹیک ہو رہا ہے تم پر اٹیک نہیں ہو سکے گا. تو معلوم ہوا کہ دنیا سے اویئرنیس ہونا مومن کا فریضہ ہے کہ جاننا چاہیے کہ میرے سامنے کون ہے اور کون میرے سامنے. اسی لیے قرآن نے کہا یہ اہدنا الصراط المستقیم. میرے ساتھ رہیے. پیرس میں شاید 4-5 سال پہلے میلاد النبی تھا. مومن سینٹر تو جانتے ہیں پیرس میں. ابھی میں پڑھنے جا رہا تھا، ایک صاحب آئے میرے سامنے، چہرے سے میں پہچان لیا کہ ہمارے برادران اہل سنت سے. انہوں نے خود کہا کہ میں سنی ہوں اور میں سلفی اعتقادات رکھتا ہوں. انہوں نے کنفیس کیا کہ I am وہابی، صاف ڈائریکٹ. ابھی آپ پڑھنے جا رہے ہیں میلاد النبی، میں آیا ہوں، کسی دوست نے مجھے لایا. مجھے آج اس تقریب میں آپ مجھے ثابت کر دیجیے یا محمد کہنا صحیح ہے اور قرآن سے ثابت کیجیے. تو میں ایسے بدل کے چلے جاؤں گا. میں نے کہا اللہ کی مدد ہو جائے، شاید ہو جائے میرے، اس لیے کہ قرآن سر ائمہ کو کہتا ہے، پیغمبروں کو کہتا ہے تمہارا کام ہے پہنچا دینا. ہدایت کس کا کام ہے؟ اللہ کا. ہمارا کام ہے پہنچا دینا. ہدایت ہمارے کام نہیں ہے کہ ہم زبردستی کسی کو بنوا دیں. ہمارا کام پریزنٹیشن ہے اور آپ خدا کا کام ہے. میں نے کہا دیکھو بھائی، اسی میلاد النبی میں نے سورہ الحمد، جی میرے ساتھ ہیں آپ دیکھیے، سورہ الحمد کا تلاوت کرنا تمام مکاتب فکر، یعنی 4 مکتب فکر برادران اہل سنت، 5ویں مکتب فکر شیعوں میں فریضہ ہے. لا صلاۃ الا بفاتحہ. نماز ناتمام ہے جب تک کہ سورہ فاتحہ نہ ہو. صرف ایک ہی نماز ہے جس میں سورہ فاتحہ نہیں ہے، وہ نماز پڑھنے سے بہت ڈرتے ہیں لوگ. جی ساری نمازوں میں سورہ فاتحہ، خواہ وہ واجب نماز ہو، فریضہ نماز ہو، خواہ وہ سنت نماز ہو. ہے میرے ساتھ؟ آپ غور کیجیے. اور دوسری خصوصیت اس سورہ کی ہے کہ یہ پورا سورہ پڑھنا ہے. شیعوں کے پاس بھی ایسا ہی ہے، سنیوں کے پاس بھی ایسا ہے. سنی بھائیوں کے پاس دوسرے سورے میں ذرا سا اختلاف ہے، وہ لگتے ہیں پورا سورہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی بھی آیت قرآن کی پڑھی جا سکتی ہے. ہم لوگ کہتے ہیں کہ اگر واجب نماز ہے تو آپ کا کم از کم پورا سورہ پڑھنا چاہیے. آپ آدھا یا ایک آیت پڑھ نہیں سکتے، فرق. مگر پہلے سورے میں ہم بھی شریک ہیں اور برادران اہل سنت بھی شریک ہے. بات صحیح. اس سورے میں ہوتا کیا ہے؟ نماز کس کی ہو رہی ہے بھیا؟ اللہ کی. بسم اللہ الرحمن الرحیم، ابتدا اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور رحم کرنے والا ہے. اور یہ جاتے جاتے یہ بھی سن لیجیے، نماز میں توجہ نہ ہونے کی وجہ کیا ہے؟ عموماً سوال کرتے ہیں مولانا ہم نماز کو کھڑے ہوتے ادھر اللہ اکبر، گھر میں ٹمیٹو نہیں ہے، انڈے نہیں ہے، پوری گروسری کی لسٹ استغفر اللہ. اور کسی صاحب نے کہا کہ مولانا بھول گئے ہیں ذرا نماز پڑھنے دیجیے مجھے یاد آ جائے. نماز ہماری ایسی ہے کہ کچھ یاد نہ ہو مگر نماز میں سب کچھ یاد آ جاتا ہے. ہماری نماز کیوں ہے؟ اس لیے کہ ہم عرب نہیں ہے. چونکہ عرب نہیں ہے، زبان ہماری چل رہی ہے، برین ہمارا ساتھ نہیں دے رہا ہے. اس لیے پہلا فریضہ یہ ہے کہ نماز کے جملوں سے واقف ہو جائے.
میں نے ایک چھوٹی سی کتاب بنائی ہے، میرے ویب پیج پہ ڈالے ہیں، بچوں نے دیکھیے اس کو. 135 ورڈز ہیں 4 رکعات میں، 135 ورڈ ہیں، 42 سینٹنسز ہیں. یہ بڑا کام نہیں، سیکھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. I begin in the name of Allah, the gracious, the merciful. الحمدللہ رب العالمین. تمام تعریفیں اس کے لیے جو عالمین کا پالنے والا ہے. پھر رحمان الرحیم، تو بڑا مہربان ہے، بہت کرم کرنے والا ہے. مرسیفل، کمپیشن ہے. اس کے بعد مالکی یوم الدین، ماسٹر آف دی ڈے آف ججمنٹ. ایاک نعبد و ایاک نستعین. We do only serve you, we don't only seek help from you. تجھ سے تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھ سے ہی بھیک مانگتے ہیں. ٹھیک ہے، کیا بھیک مانگی؟ اہدنا الصراط المستقیم. خدایا مجھے سیدھے راستے پر قائم رکھ کے چلا دے. سورہ تو ختم ہو جانا چاہیے نا. کس کی عبادت ہو رہی ہے؟ اللہ کی. کس کون ہے وہ؟ اکیلا ہے، لا شریک ہے. کوئی اور شریک ہونا نہیں چاہیے، اس لیے کہ اس کی عبادت ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اسی کی عبادت ہے، کوئی شریک ہونا نہیں چاہیے. مگر سورہ پورا بھی پڑھنا ہے، برادران اہل سنت کو بھی پڑھنا ہے، شیعوں کو بھی پڑھنا ہے. یا سورہ ختم نہیں ہو رہا صراط المستقیم پر، فوراً کہنا پڑا صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تیری نعمتیں نازل ہوئی. خدایا تیری عبادت میں یہ لوگوں کو کیوں ٹھوس رہا ہے؟ کیا یہ شرک نہیں ہے؟ اللہ کی عبادت میں why I have to remember those people. خدا نے کہا جب تک ان کو ریممبر نہیں کرو گے مجھ تک پہنچ. سوال پڑھیے محمد جی. جب تک ان کو نہیں یاد کرو گے اس وقت تک تم پہنچ ہی نہیں پاؤ گے مجھ تک اس وسیلہ. اس کے بعد نہ صرف یہ کہتے ہیں کہ دنیا میں 2 انرجیز ہیں، ایک کا نام ہے پازیٹیو انرجی، ایک کا نام ہے نیگیٹو انرجی. If you want to be successful, attract positive energy. The more you attract positive energy, the more chances of going higher. Or attracting positive energy means repelling negative energy. جب تک نیگیٹو انرجی کو ریپیل نہیں کرو گے، اٹریکٹ نہیں کر سکو گے پازیٹیو انرجی کو. اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم. آپ نے اٹریکٹ کیا، فوراً کیا کہا؟ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. ہم سے پوچھتا ہے یہ تبرہ کیا ہے؟ میں کہتا ہوں روزانہ ہر مسلمان کرتا ہے. خوبصورتی ہے کہ خدا نے سب سے کروایا. تو ہم نام لے کے ضرورت صلوات پڑھیے محمد وآل محمد. نام کی کیا ضرورت ہے؟ قرآن نے کہا کہ ایسے نام لو کہ سب لوگ تمہارے ساتھ شریک ہو جائیں. ایسا سلوگن پیش کرو کہ غیر بھی تمہارے ساتھ شریک ہو جائے. غیر المغضوب علیہم، نہ صرف ان منعم علیہ کو بھی یاد کرنا ہے، نعمتوں والوں کو بھی یاد کرنا ہے، مغضوب کو بھی یاد کرنا ہے، ظالم کو بھی یاد کرنا ہے. دیکھیں ٹائم کی گفتگو ہو رہی ہے. آج بھی مسلمان کہاں پریشان ہیں؟ مسلمان ایاک نعبد و ایاک نستعین میں پریشان نہیں ہے. کہاں پریشان ہے؟ صراط الذین انعمت علیہم پریشان ہے، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین میں پریشان ہے. لیکن جو مکتب اہل بیت والے ہیں، نہ پہلے پریشان تھے، نہ اب پریشان ہیں، نہ آئندہ پریشان رہیں گے. ہمیں معلوم ہے کہ ہمارا ولی کون ہے، ہمیں معلوم ہے کہ مغضوب و ضالین کون ہے. صلوات سب سے مشکل مسئلہ. چنانچہ اس میلاد النبی کے بعد میں تو چلے گیا تھا فوراً ایئرپورٹ. ان کے ایک دوست کو انہوں نے فون کیا کہ ہاں بھائی اس تقریر سے میں بدل گیا. اللہ کا شکر ہے. حقیقت میں کہ اہل بیت کی باتیں میری تو نہیں، قرآن کی باتیں نہیں ہیں. تو قرآن نے خود بتایا ہے اگر انسان سمجھنا چاہتا ہے پلین ہو کر کے، اگر سمجھنا چاہتا ہے پلین ہو جانا چاہیے. آئینہ پہلے سے شیعہ لگا لے یا سنی لگا لے تو کوئی سمجھ میں نہیں آئے گا. اگر کوئی سمر میں گلاسز جو ہے ریڈ لگا لے گا تو ہر چیز ریڈ نظر آئے گی. گرین لگائے تو اس لیے کلیئر گلاس لگاؤ. اس کے بعد حقائق واضح ہوتے چلے جائیں گے. جب واضح ہوتے چلے جائیں گے تو حقائق پر عمل کرو. انشاءاللہ جب عمل کرے گا تو تمہاری زندگی کامیابی ہوگی، اور یقیناً یہی کامیابی انسان کو کامیابی حقیقی تک پہنچائے گی. بس خلاصہ کلام یہ ہے کہ آج کا سب سے بڑا پرابلم اور پہلے کا سب سے بڑا پرابلم ٹو پن پوائنٹ وہ سورسز کو جو اللہ تک لے جانے والی ہیں، اور ٹو پن پوائنٹ وہ سورسز کو جو ہمیں نیگیٹو بتا رہی ہیں، ہٹا رہی ہیں. اس کو آج تک نہیں بتایا. جو چنانچہ طالبان، بس لوگ نام لیتے ہوئے ڈرتے ہیں جی. سب سے خطرناک، میں بامبے سے جا رہا تھا کراچی کی طرف. ایئرپورٹ میں ابھی امیگریشن میں داخل ہو رہا تھا. ایک نے کہا سر آئی وانٹ ٹو ٹاک ٹو یو. ٹھیک ہے.
اس نے کارڈ نکالا کہ میں CID آفیسر ہوں انڈیا کا اور جہاں بات کرنا ہے. اس نے بیٹی واٹس یور نیم لکھا, اس نے نوٹ ڈائری نکالی, سید محمد ذکی بات. اوہ یو آر مسلم, یس تھینک گاڈ آئی ایم مسلم. تو کون سا مسلمان ہے؟ میں نے کہا مسلمان کافی نہیں ہے تمہیں؟ نہیں سر یو نو آئی نو. تو خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے اب معلوم ہو گئے. پہلے ہمیں بتانا پڑتا تھا کہ ہم کون سے, ہم کو پتا بھی نہیں چلتا کہ کون ہے شیعہ. آج لاکھ لاکھ شکر ہے کہ مکتب اہل بیت ابھر کے سامنے آیا. تو انہوں نے کہا کہ یو نو دیر آر ٹو سیکٹس, ون از سنی اور شیعہ, ہو آر یو؟ میں نے کہا I belong to مکتب اہل بیت, فالوور آف اہل بیت. What it means is Shia, I am Shia. اوہ آپ شیعہ ہیں. شیعوں میں کوئی آتنکوادی نہیں ہوتا. یو نو آتنکوادی مین دہشت گرد. شیعوں میں کوئی آتنک, اس کی پہلا جملہ میرا نہیں ہے, کوئی اسی ممبر پر بیٹھا ہوں, خدا انشاءاللہ روز قیامت مجھے جانا ہے, وہ کہتا ہے کہ شیعوں میں کوئی آتنکوادی نہیں ہوتا. اب دیکھیے اب نہیں معلوم, نعرہ لگانا چاہیے, خوش ہو جانا چاہیے, مگر بہت اچھی طرح سے یاد کیجیے. اس نے کہا کہ شیعوں میں کوئی دہشت گرد نہیں ہوتا. میں نے کہا مسلمانوں میں کوئی دہشت گرد نہیں ہوتا, جو دہشت گرد ہوتا ہے مسلمان میں. صلوات پڑھیے محمد حقیقت بات یہی ہے, دین نے کبھی یہ سکھایا ہی نہیں. چنانچہ دیکھیے امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا کیا, انہوں نے تسبیح کے زور سے دنیا کو بتایا مجھے تلوار نہیں ہے, مجھے کچھ بھی نہیں, میرے پاس صرف تسبیح ہے. ان کی زندگی میں کبھی انہوں نے بندوق اٹھایا ہی نہیں, لیکن کس حکومت کے مقابل میں آئے؟ ابھی قرآن میں فرعون کا قصہ پرانا میں, آج کی دنیا میں چلو, آج کی دنیا میں سامنے ظاہر کر دیا, تسبیح کی زور سے چھینا کے چھینا دنیا کے سامنے بتا دیا, پاورفل نیشن کو ٹاپل کر کے تسبیح سے بدلا. اس کے بعد اپنا اصول باقی رکھا. آج لاکھ اٹیک ہوئے لیکن اپنی طرف سے کبھی اٹیک کسی کو نہیں کیا. بتایا مکتب اہل بیت شہادت قبول کرتا ہے, مگر دوسرے صلوات پڑھ رہے ہوں. یہ آج کا خلاصہ ہے, یعنی عالموں بے زمان. کل انشاءاللہ اور ایلابوریٹ کریں گے. امید ہے کہ ہم لوگ ایک قدم بر قدم کسی مقام پر پہنچنے کی کوشش کریں, اور اخلاص سے خدایا پروردگار ہم مجلس حسین میں آ رہے ہیں. اور بدل محجتہ, کیوں امام حسین ہے, روز 40 کی زیارت ہے, اور یہ زیارت میں نے کل ٹکڑے بنائے کہ مسلسل آپ سنیں گے ان زیارت کے ٹکڑوں کو, اور یہ ٹو دی ٹائم بھی ہیں, یہ آج کے ٹائم کے لحاظ سے. بدل محجتہ فیکا, یاد رکھ لیجئے, زیارتوں کو جائیے, ذریع کی طرف توجہ کم رکھیے, امام کی طرف توجہ رکھیے, اس لیے کہ امام موجود ہے وہاں پر. وہاں سے گفتگو کیجئے تو امام سے گفتگو کیجئے. ہم جا کے آتے تھے, وہ ماشاءاللہ وہ بلڈنگ کیا تھی, وہ یہ کیا تھا, وہ عمارت کیا تھی, نقش و نگار دیر میں زندگی نہ کر طرف, اپنی زندگی اس میں طلب مت کیجئے. ایک امام کا قول لے کے نکل جائیے کربلا سے, وہ آپ کی زیارت تمام ہوگی. کربلا جائیں اور حسین کا یہ قول یاد نہ رہے, ایک کوشچنیبل زیارت ہے. امام رضا کے پاس جائیں, امام رضا کا یہ قول ہمارے ساتھ نہ رہے, ایک کوشچنیبل زیارت ہے. امام ہماری وزٹ نہیں چاہتے, امام تحفہ دینا چاہتے ہیں. یہ مجلس حسین بھی آپ کو تحفہ دینا چاہتی ہے. وہ تحفہ کیا ہے؟ یہ جو اقوال معصومین ہیں ان کو زندگی میں اتارنا ہے. وہ اللہ کی مجلس ہوتی رہی ہوئی, کوئی روک نہیں سکے گا. ان مجلسوں کو خوبصورت بنانے کا سلیقہ یہی ہے کہ معصوم کے اقوال کو اپنی زندگی میں سنگ کریں اور اپنے وجود میں لانے کی کوشش کریں. بدلا محجتہ, اے حسین, یہ کس کے جملے ہیں؟ معصوم نے دیے ہیں. کامل زیارت بہت ہی خوبصورت کتاب ہے, اس کے جملے زیارت 40 کے ٹکڑوں میں سے زیارت 40 5 نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے مومنین کی. سب جانتے ہیں 4 نشانیاں, یہ 5ویں نشانی زیارت 40 ہے. زیارت 40 میں کیا ہے؟ بدلا محجتہ فیکا, پروردگار تیری خدمت میں دے دیا سب کچھ. کیا دیا حسین نے؟ خون دیا. خون ہی دیا صرف نا, سب کچھ. ازالتکم بمقامکم ومراتبکم التی رتبکم اللہ. حسین کا جو ظاہری مقام تھا اس کو بھی نکال دیا گیا. ظاہری مقام, کوئی عالم آ جاتا, اٹھ جاتے ہیں, دلچسپی سینے سے لگاتے ہیں, جھک کر کے ملتے ہیں, وہ ظاہری مقام کو انہوں نے نہیں پہچانا. کیوں کیا امام حسین نے؟ بدلا محجتہ فیکا لیستنقد عبادک, تاکہ تیرے بندوں کو, یونیورسلٹی آف امام حسین's میسج, شیعوں کو نہیں, تیرے بندوں کو
کہاں سے بیدار کرے؟ کس چیز سے؟ گمراہی سے بچا دے، مس گائیڈنس سے بچا دے۔ تو مجلس حسین مس گائیڈنس سے بچنا چاہیے، اس کے بعد جہالت سے بچائے، اگنور سے بچنا چاہیے مجلس حسین، والشک والارتیاب، شک سے بچنا چاہیے، وہم و گمان سے بچنا چاہیے، الی باب الہدی من الردی، بینگ پیرش، برباد ہو جانے سے بچنے کے لیے جانا چاہیے امام حسین کے پاس، اس دروازے کے پاس۔ تو حسین نے سب کچھ دیا، کیا نہیں دیا؟ ایک جملہ سنیے، امام حسین کو سب کچھ منظور تھا، ایک چیز امام کے لیے بہت پینفل تھی، سنیے بہت اچھی طرح سے۔ امام گھوڑے سے گرے، عرش عظیم سے فرش زمین پر آ چکے ہیں، بدن میں کوئی حصہ ایسا نہیں ہے جہاں زخم نہ ہو، صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی کوئی زخم، کوئی ایسا حصہ نہیں تھا امام حسین کے جسم میں جہاں پر زخم نہ ہو، اور نیچے آئے ہیں اور خاک کربلا کو جمع کیا، سجدہ کر رہے ہیں، اور اتنی شجاعت امام حسین نے بتائی تھی کہ کسی کی ہمت نہیں ہوئی کہ حسین کے قریب آ جائیں۔ 1 گھنٹے تک مولا سجدے کے عالم میں رہے، کوئی قریب نہیں آیا، آسان کام نہیں، 1 گھنٹے تک۔ چنانچہ ابن سعد کمانڈر چیف نے کہا جاؤ اس کا کام ختم کرو، اب تو وہ نیچے آ چکا ہے۔ فوجیوں نے کہا تو نہیں جانتا اس نے کیسی جنگ کی، وہ زخمی شیر ہے، اٹھے گا پھر حملہ کرے گا۔ اچھا تم جاننا چاہتے کہ اس میں دم ہے کہ نہیں؟ ہاں ہمیں معلوم کرنا ہے کہ اس میں دم ہے کہ نہیں ہے۔ چنانچہ فوجیوں آتا ہے، قریب آواز دیتا فوجیوں جاؤ خیام کو لوٹ لو۔ ایک مرتبہ امام نے جب سنا خیام کو لوٹ لو، فوراً اٹھ کے بیٹھ جاتے ہیں، ایک جملہ کہتے ہیں ان لم یکن دین لکم لا تخافون وعدکم کونوا احرارا لدنیاکم۔ اگر تمہارے پاس دین نہیں ہے تو نہ رکھو، اگر ریلیجن نہیں ہے تو نہ رکھو، ڈینے کر دو، اگر ڈے آف ججمنٹ سے ڈرتے نہیں تو نہ ڈر رکھو، مگر کم از کم آزاد رہو، یعنی مجھ سے مقابلہ کرو۔ اور انہوں نے کیا کیا تھا، بیویوں نے کیا کیا تھا، بچوں نے کیا کیا تھا، تو مولانا حسین کے صبر کی انتہا، زینب کی چادر ہے، بیویوں کی چادر ہے، میری بہن اس مجلس سے نکلنے کے بعد اس چادر کی حفاظت نہیں ہوئی تو مجلس کا مسئلہ ہی بہت خطرناک ہو جائے گا۔ امام حسین کے لیے سب مقبول ہے، سب قبول ہے، لیکن وہ چادر نہ نکلنے پائے۔ ایک مرتبہ مجھے کہنے دیجئے، امام سجاد سے جب بھی پوچھا جاتا تھا مولا کہاں تکلیف ہوئی، مولا کبھی نہیں کہتے تھے کربلا، بلکہ کہتے تھے الشام الشام الشام۔ اور کیوں الشام؟ اس لیے کہ کربلا اختیار کی جگہ ہے، شام جہاں پر ہاتھوں میں ہتھیلیاں، پاؤں میں بیڑیاں اور پورا دربار بھرا ہوا ہے، اور شمر پوچھ رہا، شمر گواہی دے رہا ہے، تعارف کرا رہا ہے، انٹروڈیوس کرا رہا ہے، آدھی سکینہ، آدھی زینب، آدھی ام کلثوم، یہ سکینہ ہے، زینب ہے، ام کلثوم ہے۔ ایک مرتبہ نگاہ پڑی، یزید کی کچھ عورتیں ہیں جو ایک عورت کو حلقے میں لیے ہوئے ہیں، کسر ہٹے اس کو حلقے میں لیے ہوئے ہیں، شمر نے کہا اس کو نہ چھیڑ، یہ فاطمہ کی بڑی بیٹی زینب ہے۔ ایک مرتبہ حکم دیا سب ہٹ جاؤ، سب ہٹ گئے، لیکن فضا نے کہا اس گھر کا میں نے نمک کھایا ہے، میں ہٹنے والی نہیں ہوں۔ حکم دیا کتنی گستاخ ہے، میرے دربار میں گفتگو کر رہی ہے، اس کو قتل کر دو۔ ایک مرتبہ فضا نے یزید کے پیچھے جو گھوڑ تھے وہی تو ان سے کہا تمہیں کیا ہو گیا کہ تمہارے قوم کی ایک عورت کی ذلت ہو رہی ہے، تم دیکھ رہے ہو، تم کو جواب بھی نہیں دیتے۔ انہوں نے تلواروں کو نام سے نکالا، یزید یہ ہمارے قوم قبیلے کی ہے، اگر اس کی عزت ببار ہوگی تو ہم اٹھائیں گے اس دربار کو، تیرے دربار میں خون سے رنگین کر دیں گے۔ زینب کا دل ابھر آیا، کربلا کی طرف، مدینے کی طرف رخ کیا، نانا فضا کا پوچھنے والا اور آپ کی بیویاں، آپ کی بیٹیاں، صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ وعلی الارواح التي حلت بك وانافت برحلك عليكم السلام ابدا ما بقيت وبقي الليل والنهار۔ السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين
الحسین فیا لیتنا کنا معکم فنفوز معکم فوزا واللہ. خدایا پروردگارا ہمیں دین کے سمجھنے اور حالات حاضرات کو بہت اور سے غور و فکر کرنے کی توفیق عنایت فرما. ہمارے گناہوں کو بخش دے، آئندہ گناہوں سے بچا لے، پرچم اسلام کو بلند فرما، دشمنان اسلام کو، دہشت گردوں کے سرغنوں کو تہس نہس کر دے، مظلومین کی مدد فرما، مومنین جہاں جہاں ان کی جان مال آبرو اور عزت کی حفاظت فرما، جو پریشان حال ان کی پریشانی کو دور فرما، بے روزگاروں کو روزگار عنایت فرما، مقروضوں کے قرضوں کا ادا فرما، بیماروں کو شفا دے، ہمارے جسمانی امراض کے ساتھ ساتھ روحانی امراض میں غرور و حسد و کبر و نفاق و نخوت و غیبت کو دور فرما، جو گودیاں خالیوں میں دور کر دے، جو لڑکیاں بن بیاہ کی ان کی بیاہ کر دے، صفوف مسلمین کو متحد کر دے، ہمارے دلوں کے بغض کو نکال کر محبت سے بدل دے، جو ہمیں بانٹ رہا ہے تو اس کو بانٹ دے، ہمیں ظہور کے قابل بنا دے، جلد سے جلد ہمارے مولا کا ظہور فرما، ہم سب کو ناصروں میں شمار فرما. ایک سورہ الحمد اخلاص سے اپنے مرحوم شہداء کے ساتھ ساتھ مولانا حجت الاسلام والمسلمین مولانا سید محمد ذکی سویج اور حجت الاسلام مولانا سید تقی الحیدری کے لیے فاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم.